بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو صرف 15 دن ہی گزرے تھے۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ نئی زندگی کا آغاز، نیا گھر، نئی ذمہ داریاں اور ایک ایسا شوہر جو ہر لحاظ سے مکمل دکھتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ پلٹ جائے گا۔ شادی کے شروع کے دن کچھ خوابوں جیسے لگ رہے تھے۔ دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ یہ سب میرے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ سہیلیاں تصویریں دیکھ دیکھ کر تعریفیں کرتی، میں ہنستی جاتی اور دل میں شکر ادا کرتی اور بس یہ سوچتی کہ یا اللہ، بس یہ ہنسی ہمیشہ سلامت رکھنا۔ شوہر صبح دفتر جاتے تو میں ان کے لیے ناشتہ بناتی اور دل میں دعائیں کرتی کہ یہ رشتہ سلامت رہے، یہ خوشیاں کبھی کم نہ ہو۔ وہ بہت سادہ باوقار انسان تھے۔ ان کی خاموش طبیعت میرے دل کو عجیب سا سکون دیتی۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ شوہر دیر سے گھر آنے لگے، چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی اور فون پر بات کرتے ہوئے وہ بار بار پریشان دکھائی دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بس تھوڑا سا پریشر ہے کام کا۔ کچھ ہی دنوں میں حالات ایسے ہونے لگے ہیں کہ میں خود بھی سمجھ نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ کل تک ہمارے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ نظریں چرا رہے تھے۔ گاڑی کبھی ورک شاپ جاتی، کبھی واپس ہی نہیں آتی اور میں چپ چاپ سب دیکھتی رہتی۔ پھر ایک رات شوہر گھر آئے، بہت خاموش بیٹھے اور کہنے لگے کہ بزنس میں بڑا نقصان ہو گیا اور شاید ہمیں سب کچھ دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور دل جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بس اتنا سوچا کہ اگر وہ اتنی ہمت سے یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ میں نے اس رات اپنے رب سے صرف اتنا کہا کہ یا اللہ، جو بھی ہو بس میرے شوہر کا ساتھ نہ چھوٹے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے اور وہ دن جلد ہی آنے والا جب مجھے اپنی منہ دکھائی کے زیورات بیچ کر کرائے کے گھر کا ایڈوانس دینا ہوگا۔ اور تب میرے دل میں پہلا سوال اٹھے گا، کیا میں منحوس ہوں؟ اور تب میرے دل میں پہلا سوال اٹھا تھا، کیا میں منحوس ہوں؟ شادی کو صرف 4 مہینے گزرے تھے اور شوہر کی کمپنی کو ایسا دھچکا لگا کہ سب کچھ جیسے زمین پر آ گرا۔ 2 مہینے کے اندر دونوں گاڑیاں فروخت ہو گئی۔ وہ ہنستی ہوئی سیر پر لے جانے والی گاڑی بیچی گئی۔ پھر وہ جس میں ہمارا پہلا رخصتی کا سفر ہوا، وہ بھی چلی گئی۔ پہلے مہینے صرف سامان بکنے لگا، موبائل بدل گیا، پھر شوہر کی گھڑی گئی، پھر میرا پرس بیچا گیا اور پھر گھر کی وہ قیمتی چیزیں جنہیں کبھی محبت سے چنا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ سسرال کا ماحول جو شادی کے شروع میں پھولوں جیسا تھا، اب کانٹوں سے بھرا لگنے لگا۔ وہی دیورانی جو ہر وقت ساتھ بیٹھ کر ہنستی تھی، اب بات کرتے ہوئے نظریں چرا لیتی۔ نند کی زبان میں اب پہلے جیسا پیار نہیں رہا۔ ساس کے چہرے پر اب ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ میں ہر دن کو جیسے اپنی نظروں سے بہتا دیکھ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی جلدی سب کچھ کیسے بدل گیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کمی، ہر روز کوئی نہ کوئی بات۔ شوہر دن بھر باہر رہتے اور واپس آ کر صرف خاموشی کا کمبل اوڑھ لیتے۔ ایک دن صبح سسر جی نے ناشتہ کرتے ہوئے بس ایک جملہ کہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کب تک تم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ گھر کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں اور اب بچوں کے معاملات بھی سنبھالنے ہیں، تم لوگ کچھ سوچو۔ میں نے چپ چاپ وہ نوالہ اپنے گلے سے اتارا اور کچن میں جا کر پانی پی کر بس اتنا کہا کہ یا اللہ، کیا میرے نصیب میں بس یہی دن لکھے تھے؟ میں نے جب شادی کی تھی تو صرف اتنا خواب تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے زندگی گزاروں گی۔ کیا یہ مانگنا بھی غلط تھا؟ اسی دن شام کو میں نے اپنی منہ دکھائی کے زیورات الماری سے نکالے، ہاتھوں سے ان پر آخری بار انگلیاں پھیری اور خاموشی سے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیے اور صرف اتنا کہا، ان کو بیچ دے اور کوئی چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لے، یہاں اب ہم بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر چپ رہ کر کہا، تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں جانتی ہوں، لیکن اگر آج یہ نہ دیا تو کل شاید ہماری عزت کا زیور بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس رات جب ہم دونوں نے وہ چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا تو میں نے اسے گھر بنانے کی پوری کوشش کی۔ دیواروں پر وہ تصویریں لگائیں، ایک جائے نماز بچھایا اور اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ نیا آغاز ہے تو بس اب ہماری عزت بچا لینا۔ لیکن دل کے اندر ایک خوف تھا۔ صرف 2000 روپے بچے تھے اور مہینے کی آخری تاریخ قریب تھی۔ میں نے شوہر سے رات کے وقت بس ایک ہی سوال کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اگلا مہینہ کیسے گزرے گا؟ اور اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور کہا، اللہ مالک ہے،
میں نے اس رات پہلی بار رات 2 بجے جائے نماز بچھائی اور بس روتی رہی۔ میں خود سے پوچھتی رہی کہ کیا واقعی میں منحوس ہوں؟ کیا واقعی میری شادی میرے شوہر کے لیے بدقسمتی کا آغاز تھی؟ میرے پاس باپ بھی نہیں تھا، نہ بھائی، نہ کوئی سہارا، صرف رب تھا۔ اسی رات میں نے قرآن پاک نکالا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور دل میں صرف ایک ہی فریاد کی کہ یا اللہ، سب کہتے ہیں میں منحوس ہوں، تو بتا دے تو میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ 5ویں مہینے میں ہم نے جیسے تیسے گزر بسر کی۔ جو تھوڑے بہت زیورات تھے وہ بھی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ شوہر صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں دربدر تھے اور میں پورا دن اپنے رب کے حضور بس یہی دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو آسانی فرما دے۔ کسی دن بجلی کا بل آ جاتا، کسی دن گیس کا، اور کسی دن کسی دروازے پر دستک ہوتی تو دل کانپنے لگتا تھا کہ اب کون سی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 6 مہینے کی ابتدا ہی ایسی تھی جیسے کوئی طوفان سر پر آ گیا ہو۔ ایک صبح سسرال کی بڑی بی نے ہمیں پاس بٹھایا، آہستگی سے کہا کہ بیٹا، تم لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہو، اب تمہیں خود سے جینا سیکھنا ہوگا۔ ہمارے اپنے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور اب ہم تمہیں مزید نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اور دل جیسے اندر ہی اندر چیخ اٹھا۔ شوہر نے نظر جھکا لی اور کچھ نہ کہا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ بندوبست کرنے کی۔ دل میں ایک زلزلہ تھا اور آنکھوں میں نمی، لیکن زبان پر صبر۔ اس رات جب شوہر نے کہا کہ گھر کے ایڈوانس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں اندر کمرے میں گئی، الماری کھولی، وہ سیٹ نکالا جو میری ماں نے اپنی چوڑیوں کے بدلے میرے لیے بنوایا تھا۔ میں نے صرف ایک بار شادی والے دن پہنا تھا۔ میں نے وہ سیٹ اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ دیر تک بس دیکھتی رہی جیسے اس میں اپنی ماں کی محبت تلاش کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اسے کپڑے میں لپیٹا اور شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے اسے بس اتنا کہا کہ عزت کے ساتھ چھت ہو، بس یہی کافی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی شکایت کی، نہ کسی سے مدد مانگی، نہ گلہ کیا۔ بس اس زیور کو دے کر وہ چھوٹا سا گھر لیا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا اور جس میں ہم نے اپنے خوابوں کو دوبارہ سجانے کا ارادہ کیا۔ گھر میں فرنیچر کچھ نہیں تھا، برتن بھی کم تھے، لیکن پھر بھی دل میں سکون تھا کہ یہ اپنا ہے، چاہے چھوٹا ہے، لیکن اس میں ہم اپنی مرضی کی سانس تو لے سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر فرش پر بچھانے کے لیے چادر خریدی اور رات کو اسی پر بیٹھ کر دال روٹی کھائی۔ لیکن وہ دال اس دن ہمیں بادشاہوں کے کھانوں سے بہتر لگی، کیونکہ اس میں محنت تھی، صبر تھا اور شکر۔ میں نے اسی دن سے ایک نیا معمول بنایا۔ ہر رات 12 بجے کے بعد جائے نماز بچھاتی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی اور اب سے صرف ایک بات کہتی کہ یا اللہ، اگر سب نے چھوڑ دیا ہے تو کبھی نہ چھوڑنا۔ جس دن ہم اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں آئے، وہ 2 کمروں کا ایک بسیدہ سا مکان تھا۔ چھت پر نمی کے نشان تھے، دیواروں کی پینٹ اکھڑی ہوئی تھی اور دروازے پر لگا زنگ آہستہ آہستہ وقت کی بے رحمی کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے وہ مکان ایک محل جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ہمارے صبر کی چھاؤں تھا، ہمارے خاموش خوابوں کی چھت، اور شاید میرے شوہر کی بے بسی کو چھپانے کی آخری دیوار۔ میں نے فرش پر بچھائی گئی چادر پر بیٹھ کر جب چاروں طرف نظر دوڑائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ ڈرائنگ روم تھا، نہ صوفہ، نہ میز، نہ برتن مکمل تھے۔ بس ایک جگ تھا، ایک دیچکی تھی، 2 پلیٹیں تھی اور ایک چمچ، اور یہ سب کچھ ایک شاپر میں رکھ کر ہم وہاں لائے تھے۔ میں نے آہستگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کے آسمان کو ایسے تک رہا تھا جیسے اپنے رب سے کوئی خاموش فریاد کر رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے سوال کیا، ہمارے پاس تو 2000 بھی نہیں، اگلے مہینے کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ راشن کیسے لائیں گے؟ بل کیسے دیں گے؟ وہ تنخواہ جو اب مہینوں سے نہیں آئی، اس کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ شوہر نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور آہستہ سے بس اتنا کہا، اللہ مالک ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا، ایک خاموش سا سکون، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ اور میں نے پہلی بار اس ایک جملے میں وہ سہارا محسوس کیا جو شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل میں ہلچل تھی۔ میں نے وہ رات جائے نماز پر گزاری، روتے روتے نیند آ گئی، اور صبح جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب سکون دل میں تھا، جیسے میرے رب نے میری فریاد سن لی ہو۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب شکایت نہیں کرنی، بس اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے بھی تو کہا ہے کہ اللہ مالک ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، اندھیرے کمرے میں چھت کو تکتی رہی، دل کے اندر جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر میرے اندر شور تھا۔
میں نے آہستہ سے جائے نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا جس کی روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر آنکھیں بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بس بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ آنسو کسی رکی ہوئی ندی کی طرح بہتے جا رہے تھے اور میں صرف یہی سوچتی رہی کہ شاید میں ہی منحوس ہوں، شاید میری وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کاروبار جو چل رہا تھا، وہ خوشیاں جو نئی نویلی دلہن بن کر لے کر آئی تھی، وہ خواب جو ماں کی گود میں پل کر دل میں بسے تھے، سب میری قسمت سے ہار گئے۔ اور جب برداشت نہ ہوا تو میں نے آہستہ سے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ، اگر سب نے مجھے الزام دیا ہے تو تو سچ جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف ایک بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں، اگر ہے تو مجھے معاف کر دے اور اگر نہیں تو مجھے تھام لے۔ بس رو رو کر یہی کہتی رہی کہ یا اللہ، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری ماں کا سہارا ہے جس نے مجھے تیری امان میں دیا، تو ہی وہ ہے جس کے سامنے جھک کر مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک نکالا اور آہستہ سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور دل ہی دل میں سوچا کہ جب سب در بند ہو جائیں تو ایک در ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ در ہے رب کا در۔ اگلی رات اور پھر اس کے بعد والی رات اور پھر اس کے بعد والی بھی یہ معمول سا بن گیا تھا۔ میں ہر رات 12 بجے کے بعد جائے نماز بچھاتی، کمرے میں اندھیرا ہوتا، صرف ایک ہلکی سی روشنی، اور وہ بھی بس اتنی کہ قرآن پاک کے الفاظ دکھائی دے جائے۔ میں خاموشی سے بیٹھ جاتی، دل سے وضو کرتی اور دل سے سورہ بقرہ پڑھتی، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی گنتی، نہ کسی وظیفے کی نیت، بس ایک ہی نیت کہ میرے رب کو راضی کر لوں۔ سورہ بقرہ کے ہر لفظ میں جیسے میرا درد چھپا ہو۔ میں ہر آیت پر رک کر روتی اور اپنے رب سے کہتی کہ یا اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے، نہ چیزیں، نہ دکھاوا، نہ دنیا کی چمک دمک، بس میرے شوہر کی عزت بچا لے۔ مولا، جس شخص نے مجھے قبول کیا، جو دن رات میرے لیے کوشش کرتا ہے، جو میرے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرتا، اسے ٹوٹنے نہیں دینا۔ یا اللہ، اس کے ہاتھوں کی محنت کو رنگ دے، اس کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے۔ میں بس یہی کہتی اور روتی رہتی۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے اور قرآن کے الفاظ دل کو تسلی دیتے تھے۔ ہر رات یہی کیفیت ہوتی اور ہر رات میرا یقین پختہ ہوتا جاتا، جیسے رب سن رہا ہو، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو جو میں چھپا کر سہ رہی ہوں، جیسے وہ ہر رات میرے ساتھ بیٹھ کر میرے آنسو گن رہا ہو۔ میں نے نہ کسی سے کہا، نہ کسی سے مانگا، بس اللہ سے کہتی رہی، یا اللہ، تو مجھے رسوا نہ ہونے دینا، تو میرے شوہر کو جھکنے نہیں دینا، تو ہمیں اتنا دے دے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بس عزت دے دے مولا، صرف عزت۔ ایک دن شوہر تھکے تھکے سے آئے، ان کی آنکھوں میں وہی پریشانی، وہی خاموشی، مگر چہرے پر کچھ الگ سا رنگ تھا۔ ہوا کہنے لگے، کسی نے بلایا ہے، بس دعا کرنا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل جیسے سجدے میں چلا گیا۔ یا اللہ، آج کوئی خیر کی خبر ہو۔ شوہر چلے گئے اور میں جائے نماز پر بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھا کر صرف یہی کہتی رہی کہ یا اللہ، اب در بند نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر واپس آئے، چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، آنکھوں میں نمی اور ہاتھ میں لفافہ۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، بس دیکھا اور وہ بیٹھ کر کہنے لگے، جس نے ہمیں نقصان دیا تھا نا، اس کا بھائی سب کچھ جان چکا ہے۔ اس نے مجھے بلایا تھا اور کہا ہے کہ بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا۔ میں سارا نقصان تو پورا نہیں کر سکتا، لیکن یہ 2 لاکھ رکھ لو، کم از کم گھر کا نظام تو چلے۔ یہ سنتے ہی جیسے کسی نے میرے سینے سے بوجھ ہٹا دیا۔ میں نے لفافہ لیا، اسے آنکھوں سے لگایا اور رو دی، بس دل سے نکل گیا، شکر ہے مولا، تیرا شکر ہے۔ ہم نے اسی دن سب سے پہلے گوشت خریدا، وہ گوشت جو کئی مہینوں سے صرف خواب بن کر رہ گیا۔ ہم نے آٹا، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا۔ زندگی میں پہلی بار لگا جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہر دن جیسے سانس رک رک کے آتی تھی۔ اس دن ہم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر یہ ابتدا ہے تو انجام یقیناً تیرے کرم سے بھرا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ایسا لگا جیسے وقت نے کروٹ لی ہو۔ ایک دن شوہر نے بتایا کہ ان کا پرانا کلائنٹ خود ان سے رابطے میں آیا ہے، بس ایسے جیسے برسوں بعد کوئی بھولا ہوا در کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ کلائنٹ جو کبھی بہت قریب تھا، جو کاروبار کی بنیادوں میں شامل تھا، اور پھر جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر اب وہی کلائنٹ خود فون کر کے کہہ رہا تھا، آپ ہی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی ہم نے شکر ادا کیا، ایک اور کلائنٹ کا فون آیا، پھر ایک اور، پھر ایک اور، جیسے بند دروازے کھلتے ہی جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اللہ ہمیں وہاں لے کے جا رہا تھا جہاں سے ہم دھکیلے گئے تھے۔ شوہر کی آنکھوں میں وہ روشنی واپس آنے لگی جو مہینوں پہلے ختم ہو گئی تھی۔ ان کی بات کرنے کے انداز میں یقین واپس آ رہا تھا۔ میں چپ کر اللہ کا شکر ادا کرتی، لبوں پر ہوتی، یا اللہ، جس طرح تو نے ہاتھ تھاما ہے کبھی چھوڑنا نہیں۔ جیسے جیسے کام واپس آنے لگا، ویسے ویسے گھر میں سکون آنے لگا۔ کبھی گوشت،
کبھی پھل کبھی چائے کے ساتھ بسکٹ لے آتے تو میرا دل بھیگ جاتا۔ اللہ نے برکت ڈال دی تھی۔ یہ برکت صرف پیسوں کی نہیں تھی بلکہ دلوں میں تھی، رشتوں میں تھی، آنکھوں کے سکون میں تھی، رات کی نیند میں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس یقین میں تھی کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں کچھ کام ایسے ضرور کروں گی جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہو۔ میں ہر دن 4 کام ضرور کرتی تھی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ پڑھنا، چاہے دن کتنا بھی تھکا دینے والا ہوتا، چاہے دل کتنا بھی بوجھل ہوتا، میں رات کے 12 بجتے ہی جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور سورہ بقرہ پڑھتی، بس ایک ہی یقین کے ساتھ کہ جہاں یہ سورت پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہتا، وہاں رزق کی بندش نہیں ہوتی۔ دوسرا کام، میں پرندوں کو دانہ ڈالتی۔ روز صبح چھوٹے سے پیالے میں باجرہ رکھ کر چھت پر رکھاتی اور دیکھتی تھی کہ کیسے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے آ کر چونچ مارتے اور اڑ جاتے جیسے کوئی دعا دے رہے ہوں۔ تیسرا کام جو میں کبھی نہیں بھولی وہ یہ تھا کہ جو کام والی آتی تھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی، چاہے سالن سادہ ہوتا یا روٹی سخت، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ کا رزق صرف میرے لیے نہ ہو، کسی اور کا پیٹ بھی بھرے تو شکر بڑھتا ہے۔ اور جو چوتھا کام جو سب سے زیادہ دل کو لگتا تھا وہ یہ کہ جب بھی گوشت مرغی آتی سب سے پہلا حصہ ماسی کے لیے الگ رکھ دیتی۔ کبھی اس کا شوہر بیمار ہوتا، کبھی بچہ بھوکا ہوتا، اور میں جانتی تھی کہ جو رب مجھ سے لینے کا وسیلہ بناتا ہے وہ لوٹاتا بھی وہی ہے۔ پھر میں نے ایک بات دیکھی، جس دن میں ان چاروں کاموں میں سستی کرتی تھی یا رہ جاتے تھے تو دل عجیب سا ہو جاتا، بے سکونی آ جاتی، اور جب بھی یہ سب پورے ہوتے تو دل جیسے ہلکا ہو جاتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا فریج کبھی خالی نہیں رہا، چاہے مہینے کا آخر ہو یا شروع، گوشت ہو یا سبزی، چینی ہو یا دہی، رب نے کبھی ایسا دن نہیں دکھایا کہ جب ہم فاقے کریں۔ اس لیے میں نے سیکھا کہ رب کی راہ میں دیا جائے تو واپس کبھی خالی نہیں آتا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ سارے خواب جو ہم نے ٹوٹتے بکھرتے دیکھے وہ ایک ایک کر کے پھر سے جڑنے لگے۔ جن لوگوں کے سامنے ہم نے جھک کر ادھار لیا انہی ہاتھوں میں واپس رقم رکھی۔ شوہر نے وہ ساری رسیدیں نکال کر گنی اور کہا، لو اب ہم پر کسی کا قرض باقی نہیں رہا۔ ہمارے دل جیسے ہلکے ہو گئے، وہ بوجھ جو سانسوں میں اٹکا ہوا تھا وہ اترنے لگا، اور پھر ہم نے اپنے خواب کا ڈرائنگ روم بنایا، وہی جگہ جہاں ہم کبھی 2 پرانی کرسیاں رکھ کر مہمانوں کو بٹھاتے تھے، آج وہاں صوفے رکھے، پردے لگے، ایک چھوٹا سا قالین اور ایک خوشبو جو ہمارے دلوں کی محنت سے نکلی تھی، اور وہ گھاڑی جسے کبھی بیچتے وقت شوہر کی آنکھیں بھیگ گئی تھی وہ بھی واپس آ گئی، وہی رنگ، وہی نمبر پلیٹ، وہی خوشی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ سجدے میں گرے، نہ کوئی مانگ تھی نہ دعا، بس شکر، اور پھر ایک جملہ جو دل میں بار بار گونجتا رہا، کاش لوگ جان پاتے کہ سورہ بقرہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ زندگی ہے جو ٹوٹتے حوصلوں کو پھر سے جوڑتی ہے، جو خالی فریج کو بھر دیتی ہے، جو راتوں کی آنکھوں میں سکون ڈالتی ہے، جو تقدیر کی کالی سیاہی کو مٹاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پایا وہ انہی دنوں کے صدقے پایا جن میں میں نے آنسو بہا کر رب سے کہا تھا، یا اللہ بس تو ہی کافی ہے۔ آج اگر میرا شوہر پیر سے عزت سے چل رہا ہے، اگر گھر میں سکون ہے، اگر دل بے خوف سوتا ہے، تو یہ سب ان دعاؤں کا اثر ہے جن میں دنیا نہیں صرف رب تھا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جب ہر چیز اپنی جگہ پر سکون سے موجود ہوتی ہے، جب فریج بھرا ہوتا ہے، شوہر خوش ہوتا ہے، گھر صاف ہوتا ہے، بچے ہنستے ہیں، اور رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے ہیں، تو میں اکیلے میں کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں، اور وہ رات یاد آتی ہے جب ہمارے پاس صرف 2000 روپے تھے، جب ہم نے کرائے کے فلیٹ کا ایڈوانس اپنی شادی کا سیٹ بیچ کر دیا، جب میں شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ اگلے مہینے کا کیا ہوگا، اور وہ بس اتنا کہہ پایا تھا، اللہ مالک ہے۔ وہ رات جب میں جائے نماز پر بیٹھی بس رو رہی تھی، دل سے کہہ رہی تھی کہ شاید میں منحوس ہوں، میری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ رات جب میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تھی، اور آج جب ہر طرف اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، عزت ہے، اپنا گھر ہے، سکون ہے، دل مطمئن ہے، تو میں بس سر جھکا کر رب کے حضور ایک ہی بات کہتی ہوں، اس رات تو نے مجھے سن لیا تھا مولا، بس تو ہی کافی ہے۔ اور یہی جملہ میرے دل میں اتنے یقین سے گونجتا ہے کہ مجھے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مجھے معلوم ہے کہ جب سب در بند ہو جائیں تو آسمان والا دروازہ ضرور کھلتا ہے، اور جو رب سجدے کی رات کو سنتا ہے وہ سحری کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امید مت چھوڑو، کیونکہ جس رات تم خود کو ٹوٹا ہوا سمجھتے ہو وہی رات تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر تم بھی ایسی راتوں سے گزر رہے ہو جہاں ہر در بند ہو چکے ہوں، ہر امید ٹوٹ چکی ہو، اور دل بس یہی کہتا ہو
کہ اب کچھ باقی نہیں بچا، تو بس ایک بار سچے دل سے رب کو پکار کر دیکھو۔ وہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر سنتا ضرور ہے، وہ آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں، وہ وقت لیتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر میری طرح تمہیں بھی لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں بچا تو بس سورہ بقرہ تھام لو، اس کو پڑھو، سمجھو، دل سے مانگو اور رب پہ یقین رکھو، کیونکہ جس رب نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا تھا، جس رب نے میرے آنسوؤں کو دیکھا تھا، میرے دل کے درد کو سنا تھا، وہی رب تمہیں بھی اسی جگہ سے اٹھائے گا جہاں تم ٹوٹ کر بیٹھے ہو۔ وہی رب تمہارے لیے بھی کوئی دروازہ کھولے گا جہاں سے تمہیں رزق، عزت اور سکون ملے گا۔ وہی رب جو رات کی تنہائیوں میں تمہارے سجدے دیکھتا ہے، وہ تمہاری صبحوں کو آسان بنا دے گا۔ بس ہار مت مانو، رب سے جڑے رہو، وہ تمہیں بھی وہ سب کچھ دے گا جس کی تمہیں امید بھی نہ ہوگی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں گواہ ہوں اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی اور اس کے وعدے کی۔ اگر ایسی ہی اسلامی باتیں، دعائیں اور سبق آموز کہانیاں آپ روز سننا چاہتے ہیں تو میں نے ایک واٹس ایپ چینل کریٹ کیا ہے، اس واٹس ایپ چینل کو ضرور جوائن کریں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ خوبصورت سا کمنٹ ہمیں مزید ایسی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔